بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 نومبر 2023 14ویں قسط اسماعیلی کب کیوں اور کیسے مولا علی سے لے کر امام جعفر صادق تک شیعہ ایک فرقہ تھا۔ امام جعفر صادق کے بعد یہ دو فرقوں میں شیعہ سناصری و شیعہ اسماعیلی میں تقسیم ہو گئے۔ کیوں؟ امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں ہی وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد میرا بیٹا اسماعیل امام ہوگا۔ امام جعفر صادق کی 2 بیویاں اور 7 بیٹے تھے۔ اسماعیل سب سے بڑا تھا۔ پھر امام نے پہلی وصیت ختم کر کے دوسری وصیت اپنے تیسرے بیٹے موسیٰ قاسم کے بارے میں کی کہ میرے بعد میرا بیٹا موسیٰ قاسم امام ہوگا۔ اور یہ بات نہ صرف اسماعیلی مشنری اور اسکالر جانتے ہیں بلکہ اپنے بعد میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کا مدعا یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے ایک مرتبہ وصیت کر دی، اب اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام جعفر صادق اس بات کے پابند تھے یا ہو سکتے تھے کہ وہ مریدوں سے پوچھتے، اور کیا اس نے اسماعیل کے بارے میں وصیت کی تو کیا مریدوں سے پوچھ کر کی تھی؟ امام نے اپنی زندگی میں ہی دوسری وصیت موسیٰ قاسم کے حق میں کر دی تھی۔ یہ بات سب جانتے ہیں۔ ہاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے وصیت تبدیل کیوں کی؟ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ اسماعیل نے شراب پی یا کوئی غیر شرعی کام کیا جس کی وجہ سے امام نے وصیت تبدیل کی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسماعیل اپنے باپ کی زندگی میں ہی وفات پا گیا، جس کی وجہ سے دوسری وصیت کی ضرورت پڑی۔ جبکہ اسماعیلی کتابیں اس کو نہیں مانتی بلکہ وہ اسماعیل کی موت کا انکار کرتی ہیں۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، لیکن اس بات کو سب جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں دوسری وصیت کر دی تھی۔ اب امام جعفر صادق کی وفات کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ قاسم نے باپ کی وصیت کے مطابق اپنی امامت کا اعلان کیا، تو امام جعفر کے 90% بلکہ 99% مریدوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسماعیل نے بھی اپنی امامت کا اعلان کیا؟ لیکن تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ اسماعیلی تاریخ اور اسماعیلی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اسماعیل کو عباسی خلیفہ منصور سے خطرہ تھا، جس کی وجہ سے وہ چھپ گیا، وہ ماں سوائے چند بھائیوں کے کسی کو امام کا معلوم نہ ہوتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ قاسم بھی تو امام جعفر صادق کا بیٹا تھا، کیا اسے عباسی خلیفہ منصور سے خطرہ نہ تھا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسماعیل اور موسیٰ قاسم دونوں امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، آل رسول اولاد علی ہیں، دونوں میں سے ایک کو امامت کا حق تھا۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ خدا 2 ہیں تو کیا آپ اس کو مانیں گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو جس طرح ایک وقت میں 2 خدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک وقت میں 2 امام نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے ایک غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موسیٰ قاسم غلط ہے وہ اسماعیل درست ہے، یا اسماعیل غلط ہے موسیٰ قاسم درست ہے، لیکن دونوں میں سے ایک غلط ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، اکثر بادشاہوں کے بیٹوں نے باپ کے مرنے کے بعد بادشاہی حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ عام زندگی میں بھی ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں تو باپ کے مرنے کے بعد ایک بیٹا باپ کی تمام جائیداد و مال حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی بھائی کو مار دیتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ لیکن
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی کی اولاد بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ امامت ایک بیٹے کا حق ہو اور دوسرا بیٹا اس پر قبضہ کر لے؟ تجزیہ کریں تو شیعہ سناسی ارکان اسلام کو مانتے ہیں، جبکہ شیعہ اسماعیلیوں نے ارکان اسلام کو بدل دیا، قبلہ کو نہیں مانتے اور نہ ہی ان کی اذان ہے۔ جبکہ مزید تجزیہ کریں تو سنی شیعہ دونوں کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ رسول پاک نے فرمایا، امام مہدی میری اہل بیت میں سے ہوگا اور وہ 7 سال یا 9 سال حکومت کرے گا۔ جبکہ اسماعیلی کتابیں اس بارے میں لکھتی ہیں کہ اسماعیل کی نسل سے 5ویں امام مہدی ہی وہ امام مہدی تھے، جبکہ اس کو گزرے 1000 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ جبکہ حدیث کے مطابق تو امام مہدی 7 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد قیامت ہوگی۔ جبکہ ابھی تک قیامت نہ آئی، تو اس سے اس مذہب کے جھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اسماعیل کی نسل سے اسماعیلی فرقہ میں امامت حاصل کرنے کے لیے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ تاریخ اسماعیلی نمبر 2 صفحہ نمبر 5 پر لکھا ہے، امام رضی عبداللہ نے مہدی کے بارے میں نص کی تو اس کے بھائی ابو علی محمد نے امامت غصب کرنے کی کوشش کی۔ جبکہ امام مہدی کے دور میں دائی ابو عبداللہ اور بھائی ابو حباس نے امامت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے، ہمدان نے اپنی علیحدہ جماعت بنا کر اسماعیلیوں سے اپنے آپ کو ایک الگ جماعت بنا لیا۔ امام قائم کے زمانے میں طرابلس میں ایک شخص ابن طالوت نے بغاوت کر دی۔ وہ دعویٰ کیا کہ وہ امام مہدی کا بیٹا ہے، امامت میں استعداد ہے، جس کا ذکر صفحہ نمبر 18 پر کیا گیا۔ صفحہ 32 پر زناتہ قبیلے کے سردار محمد بن غزل نے بغاوت کر دی اور کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ کرات، افکین، ابو نقوہ کی بغاوت بھی ہے۔ پھر حاکم بامرلہ کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے اسے زندہ مانا۔ وہ سردار درازی نامی ایک شخص تھا، ان کا سردار، اور وہ لوگ امام کی خدائی کے قائل ہو گئے۔ یہ لوگ اب بھی لبنان میں ہیں۔ صفحہ 57 پر لکھتے ہیں، امام شمس الدین کے کچھ مریدوں نے اس کے فرزند مومن شاہ کو اپنا امام مانا۔ وہ اسماعیلیوں نے اپنے نئے امام شاہ قاسم کو امام مانا۔ اس طرح اسماعیلی گروہ میں ہو گئے۔ صفحہ نمبر 69 پر اسی طرح مستثبلہ کے بعد اس کا بیٹا نزار امام ہوا تو ان کے وزیر اعظم افضل نے ان کے چھوٹے بھائی متصلی کو تخت پر بٹھا دیا، تو یہاں سے اسماعیلی 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اسماعیلی نزاری اور دوسرے متصلی۔ جب متصلی مزید 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، بوری فرقہ جو ہندوستان میں ہے اور دوسرا یمن میں ہے۔ جبکہ آغا خان سلطان محمد شاہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو چھوڑ کر اپنے پوتے موجودہ امام شاہ کریم کو امام بنایا۔ جبکہ کراچی میں کچھ اسماعیلیوں نے آغا سلطان محمد شاہ کے بیٹے صلاح الدین کو امام بنا لیا۔ تو اس طرح اسماعیل کی نسل سے چلنے والی اماموں کی نسل کئی فرقوں میں تقسیم ہوتی گئی، جبکہ موسیٰ قاسم کی نسل سے امام مہدی 12ویں امام ہیں، ان میں کوئی امامت کا اختلاف نہ تھا۔ تو اس طرح شیعہ فرقہ جو کہ مولا علی سے امام جعفر صادق تک ایک فرقہ تھا، اب شیعہ 15 فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اب جبکہ آپ شیعہ امامی اسماعیلیوں نے امام جعفر صادق کے تازہ فرمان کو نہ مانا، وہ تو اپنی دعا میں اس کا نام کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کا نام اپنی دعا سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ امام جعفر صادق وہ ہستی ہے جس کو نہ صرف شیعہ بلکہ سنی بھی مانتے ہیں۔ جبکہ سنیوں کے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں
کہ اگر مجھے امام جعفر صادق کی شاگردی کے 2 سال نہ ملے ہوتے تو میں کچھ نہ ہوتا۔ ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، جبکہ تم اسماعیلی اپنے اس عمل پر غور کرو کہ کیا تم درست ہو سکتے ہو۔ پھر اسماعیل کی نسل سے 21ویں امام ملک الدین خیر شاہ قلعہ الموت میں پیدا ہوئے۔ جب علاقہ خان نے قلعہ الموت کا محاصرہ کیا اور امام ملک الدین کو پیغام بھیجا کہ ہتھیار ڈال دو اور قلعے سے باہر آ جاؤ، تو اس علی کے نشین نے ہتھیار ڈال دیے اور علاقہ خان نے قلعہ الموت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لائبریری کو جلا دیا، جبکہ حسین نے کربلا میں سر کٹوانا قبول کیا مگر باطل کے سامنے نہ جھکے۔ سوچو اس پر کہ کیا اسماعیل علی کی اولاد ہو سکتا ہے؟ مارکو پولو نے اپنے سفر میں الموت قلعہ میں اسماعیلیوں کی جنت کا ذکر کیا ہے۔ پیر حسن کبیر الدین کے بعد اس کے بھائی تاج الدین کو پیر کا رتبہ دیا تو اس کے چھوٹے فرزند امام شاہ نے پیر بننے کی خواہش کی تو اس نے امام سے رابطہ توڑ دیا۔ وہ گجرات میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے طریقے پر لائے۔ یہ طریقہ پیرانا گاؤں گجرات میں کئی مرید امام شاہ اور امام محمد شاہ کے مزار پر جاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک مسجد بنا لی اور اسماعیلی اماموں کی خدمت سے انکار کر دیا۔ تو اسماعیلی تاریخ میں کئی جگہ امام کی امامت پر بغاوت ہوئی اور اسماعیلی کٹتے چلے گئے۔ اب کون سا پھر ٹولہ درست تھا یہ ہو سکتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سورہ الانعام آیت 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ ہو گئے تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب یہ امام جو کہ غیب کا علم رکھنے کا ڈونگ لجاتا ہے وہ مریدوں سے اپنے آپ کو خدا بنواتا ہے، کیسے درست ہو سکتا ہے؟ سوچو، اتنی ریسرچ کے بعد تو کسی ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب بھی آپ لوگوں کے کان، آنکھیں اور دل بند ہے تو اللہ ہی آپ پر رحم کرے، لیکن مرنے کے بعد جب اس امام کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو اس وقت گزر چکا ہوگا، اس لیے ابھی عمل کرو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے بتانا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پر اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری بات ہی پتھر پر لکیر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے قرآن یا حدیث کو سمجھنے میں غلطی کی ہو، تو آپ کا بھی فرض ہے کہ مجھے سمجھائیں تاکہ میں اپنے آپ کو درست کر سکوں۔ دوسری صورت میں قیامت کے دن میرا ہاتھ اور آپ کا گریبان ہوگا۔ سوچوں اس پر۔